آگے ان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یار آپ بڑے سیٹھ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں، اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہیں، آپ سخی ہیں۔ اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے چلو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائی لائٹ کرو۔ پھر جس طرح کی دعا منگوائی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو ابھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب کی صفت، یوں نہیں کہا قل اعوذ باللہ، عام حالات میں ہمیں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ یہاں کہا گیا برب الرب، رب کہتے ہیں پالنے والا۔ تو جو کہ بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، اور بہت زیادہ چیزوں سے، تو رب کہتے ہیں پالنے والا۔ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ دیکھیں آپ گھر میں کتا پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے۔ بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا تو وقت پہ اس کو کھانا دینا، پھر سردی میں جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا، اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی، گرمی سے بھی، بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا، اس صفت کو ہائی لائٹ کرو تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا۔ بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں، تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا، کیونکہ میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پالنا۔ یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو ترقی دینا۔ جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا، اتنا سا بچہ لایا، کھلا کھلا کے ایسے کر دیا، اس کو کہتے ہیں پالنا۔ یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا، اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور صبح بھی بالکل صبح۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کو آپ کہیں باہر سو، ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو، اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو، بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے۔ تو حوادث کا خطرہ رات میں، دن سے ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں، صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں۔ روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں، رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا، اندھیرا پورے ہوتے نہیں، ورنہ گھپ اندھیرا اچھوں کو ڈرا دیتا ہے۔ گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ، لوگ جاتے ہیں، یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں۔ ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے، وہاں اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیرا قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے۔ تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ تو اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعوذ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے، صبح کو پیدا کرنے والا، جو کیسے گھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے، کیسی صبح کی روشنیاں اجالش، کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں، رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا، صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، سارے چرند پرند نکلتے ہیں، انسان بھی نکلتے ہیں، وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔
تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کہ تفصیل تو بعد میں، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. یہ گاڑے الفاظ ہیں، میں زیادہ نہ پڑھیں آپ، پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گاڑا پن شروع کر دیا ہوں صاحب نے. تو من شر ما خلق، شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا، تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے، تو نے اپنی پناہ میں رکھ، مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے، اس سے مجھے کیا کر لے، بچا لے. پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پہ نظر نہیں آتا. دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا، اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جب آپ جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر کا ہے. میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا، وہاں شیر بہت ہیں، تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی، ٹھیک ہے نا، جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو. پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی، ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہا ہے. حقیقت ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکل. وہ واقعی وہاں شیر دائیں بائیں گھوم رہے تھے، ہم نے خود دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیر گھوم رہے ہیں. وہاں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں تھی گاڑی سے نکل کے، تو میں نے 3 گھنٹے اپنا پیشاب روک کے رکھا ہے. انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پیشاب سے فارغ ہو کے جائیں، کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے آپ نیچے اتر جائیں. کوئی بھی شیر حملہ کر دے، چیتا حملہ کر دے، وہ پتہ نہیں کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ لکھا ہوا تھا نا کسی نے کہ آپ ٹرین پہ، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، تو کسی نے بورڈ لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مت دھوئیں، کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ہاتھ سے تشریف مت دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، یہ الفاظ تھے. تو آپ یہ شیر ہو گیا، آتی ہو گیا، یہ جو شر کی چیزیں ہیں نا، یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں، ان سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، پہلے سے پتہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے پناہ نہیں مانگی جاتی، بھائی پہلے سے پتہ ہے یار یہ چیز شر والی ہے، یہ نقصان پہنچانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتہ چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، تو وہاں ان چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. من شر ما خلق. اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب. پہلا رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں. جادو ٹونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چھپ کے ہوتے ہیں نا سارے کام. یعنی رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی. ڈکیتیاں اور ایکسیڈنٹ اور کسی جانور نے، دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا، رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کہیں آپ کہیں بھی ہو، کوئی خاص طور پہ گاؤں میں دیہاتوں میں، اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا. تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات میں. تو اللہ نے فرمایا پہلی بات رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر غاسق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں. کیونکہ جادو ٹونا، ایک تو والے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، والیوں کا ذکر کیا. والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا اکثر ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں. تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ مؤنث کے لیے، اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا، تو گروپ کے لیے عربی میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. خاص طور پہ نبی پہ جو جادو ہوا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا باقاعدہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروہوں پہ پھونک لگاتی ہے، جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو کہ وہ گروہ میں نام پڑھ کے، اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوا تھا اس میں ایک کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لٹکے ہوئے تھے. تو وہ پھر کیا گرہیں لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ دم جو بھی ان کا ہوتا ہے، انتر پنتر کلی کلنتر جو بھی ان کا، ہم تو بچپن میں جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہم کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. ایسے ہم نے یاد کیے ہوئے تھے، اٹھے جاتا پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. تو وہ کچھ بھی گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادوگروں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا، اور بعض نے کہا کہ نفاثات سے مراد واقعی عورتیں ہیں، کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے. تو جو لوگ جو
مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے رہو. ساسیں بہوؤں پہ، بہویں ساسوں پہ، پڑوسیوں پہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. میں ابھی جادو کا بتاؤں گا، اتنا گھبرائیں نہیں کہ اچھا آپ کہیں گے اچھا اب خواتین جو درس سن رہی ہیں اچھا میں بھی کہوں، میں کچھ بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری چیزیں. خواتین سوچے، بہو سوچے گی مجھے بھی، میں بھی کہوں میں اتنے کچھ بھول کیوں رہی ہوں. اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گریں لگائی ہوں گی اور پڑھ پڑھ کے پھونکا ہوگا. اب کنواں تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درس کے فوراً بعد. تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے وہ، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے. تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. ایک تو عمومی ہے من شر ما خلق، یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر ہو. ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے، اور جادوگروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حسد کرنے والوں کے شر سے.